الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى وعلى كمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، آپ احباب نے ایام گزشتہ میں گزرے ہوئے دنوں میں سوشل میڈیا پر مختلف لوگوں کی طرف سے تنقید سے اصحاب رسول، ان کے حوالے سے غلیظ زبان کا استعمال، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنا، اس طرح کے الفاظ آپ احباب نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ اور آپ نے سنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے جو صحابہ ہیں، حضور علیہ الصلاۃ کی یہ جو جماعت ہے، اس کے بارے میں خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو میں محمد مصطفیٰ کے قریب جن کو کیا ہے، جن کو میں نے اپنے محبوب کا ساتھی بنایا ہے، والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار،
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ پھر رب ذوالجلال نے ان کی نشانیاں بتائیں، وما تراہم رکعا سجدا۔ اصحاب محمد کی شان رب ذوالجلال خود بیان فرماتا ہے کہ تم انہیں دیکھو گے تو حالت رکوع میں پاؤ گے، تم انہیں دیکھو گے تو حالت سجدہ میں پاؤ گے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہوں گے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی نشانی اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی کہ میرے محبوب کے غلام جنہوں نے میرے محبوب کو دیکھا، میرے محبوب کا کلمہ پڑھا اور میرے محبوب کی غلامی میں آ گئے تو پھر وہ عام نہیں رہے۔ جس طرف میرے محبوب کی نگاہ پڑی پھر وہ عام نہیں رہے، ان ذروں کو رب نے تارا بنا دیا۔ وہ پھر عام نہیں رہے، ان ذروں کو رب نے تارا بنا دیا۔ جس طریقے سے ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے وہ تارے ہو گئے۔ اور آقا علیہ السلام کا اپنا فرمان عالی شان ہے، اصحابی کالنجوم، میرے یہ صحابہ یہ ستاروں کی مثل ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم انہیں دیکھو گے وہ رکوع کرتے ہوں گے، سجدہ کرتے ہوں گے، رب کا فضل اور رب کی رضا چاہتے ہوں گے۔ اور جب وہ رب کی رضا چاہتے ہیں، رب ان کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو پھر خالق کائنات قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ایسی جماعت ہے جو رب سے راضی ہیں اور رب ان سے راضی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ رب سے راضی ہیں، رب ان سے راضی ہے۔ مستدرک للحاکم کی یہ حدیث نمبر 6656 ہے۔ حضرت اویم بن ساعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی، کہ بے شک اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں سے میں محمد مصطفیٰ کو چنا ہے۔ ساری کائنات میں سے اللہ رب العزت نے میں محمد مصطفیٰ کو چنا ہے۔ وَاخْتَارَ علی اصحابہ، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سے میں محمد مصطفیٰ کے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو چنیدہ ہے، جن کو رب نے اختیار فرمایا ہے، جن کو رب نے چنا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے پہلے پوری کائنات میں سے میں محمد مصطفیٰ کو چنا، پھر اللہ رب العزت نے میرے لیے میرے صحابہ کو اختیار فرمایا، انہیں اللہ رب العزت نے چنا۔ فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ، پھر اللہ رب العزت نے میرے صحابہ میں سے میرے وزیر بنائے۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ملتا ہے اللہ رب العزت نے میرے لیے 2 وزیر زمین کے اندر رکھے ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں رکھے ہیں۔ زمینوں میں میرے جو 2 وزیر ہیں، زمین کے اندر ہمارا ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ جو 2 وزیر رب نے بنائے ہیں زمین کے اندر، فرمایا ان میں ایک ابو بکر ہے، دوسرے عمر فاروق ہیں۔ ہمارا اللہ رب العزت نے ان میں سے میرے لیے وزراء بنائے، وَأَصْحَارَ، اور ان میں سے اللہ رب العزت نے میرے رشتہ دار بنائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین میں سے۔ اور رشتہ داروں میں سے دیکھیں تو آقا علیہ السلام کے سسر جناب سیدنا صدیق اکبر، ہمارا اللہ رب العزت نے ان میں سے میرے لیے رشتہ دار بنائے ہیں۔ وَأَنصَارَ،
اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو رب نے میرا مددگار بنایا ہے۔ کن میں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے۔ اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں جو اپنی زبان دراز کرے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بھلا کہے، ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے صحابہ جن کو اللہ نے میرے لیے چنا ہے، جن میں سے اللہ رب العزت نے میرے وزیر بھی بنائے ہیں، جن میں سے اللہ رب العزت نے میرے قریبی رشتہ دار بھی بنائے ہیں، جن میں سے اللہ رب العزت نے میرے قریبی مددگار بھی بنائے ہیں، رشتہ دار بھی مددگار بھی۔ اگر آپ دیکھیں وزیروں میں صدیق اکبر شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے زمین و آسمان میں دو وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہیں، دوسرے عمر ہیں۔ اللہ رب العزت نے وزراء میں بھی ابو بکر کو رکھا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے اللہ رب العزت نے میرے لیے قریبی رشتہ دار بنائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قریبی رشتہ سسر کا جناب سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ پھر فرمایا ان میں سے میرے مددگار بھی ہیں۔ ہجرت کی رات ہے، ایک ذات ہے مصطفیٰ کی اور دوسری صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ہمارے ان میں سے اللہ رب العزت نے میرے لیے مددگار بھی بنائے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فمن سبہم، جو آدمی ان میرے صحابہ کو گالی دے، انہیں برا بھلا کہے، تو پھر کیا ہے؟ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص پر رب کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی بھی لعنت۔ جو کیا کرتا ہے؟ حضور کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان دراز کرتا ہے، حضور کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، حضور کے صحابہ کو گالیاں بکتا ہے، تو اس شخص کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی بھی لعنت۔ اور پھر اس کے بعد آج حالیہ ایام کے اندر ایک آدمی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کر کے، ہیرا پھیری کر کے وہ باہر نکل جاتا ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا يقبل اللہ منہم یوم القیامت صرفا ولا عدلا۔ لوگوں دنیا میں ہیرا پھیری کر سکتے ہو، لیکن قیامت کا دن ہوگا میرے محبوب کے صحابہ کے بارے میں جنہوں نے اپنی زبان کو دراز کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنہوں نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا ہوگا، قیامت والے دن ان کی کوئی ہیر پھیر قبول نہیں کی جائے گی، ان کی کوئی ہیر پھیر قیامت والے دن قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں ہیرا پھیری کر سکتے ہیں، حکومت ہیرا پھیری کر سکتی ہے، ادارے ہیرا پھیری کر سکتے ہیں اور بیان دینے والا ہیرا پھیری کر سکتا ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا رب کی بارگاہ میں جس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم بھی حاضر ہوں گے، حضور کے صحابہ بھی حاضر ہوں گے، وہاں پہ گستاخ صحابہ کبھی بھی ہیرا پھیری نہیں کر سکے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے۔ اسی طریقے سے لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابہ کے اختلافات کو بیان کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا اس حوالے سے کیا فرمان عالی شان ہے، اس کو دہلمی نے مسند الفردوس کے اندر نقل کیا۔ مسند الفردوس کی حدیث نمبر 7362 ہے اور روایت کرنے والے سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لا تذکروا مساوی اصحابی، جو میرے صحابہ کے آپس میں جو ان کے آپس میں جھگڑے ہیں ان کا تم ذکر نہ کرو۔ جو میرے صحابہ کی آپس میں گفت و شنید ہوئی ہے، جو میرے صحابہ کے آپس میں جھگڑے ہیں، ان کے اندر تم بات نہ کرو، ان کا ذکر نہ کرو۔ لا تذکروا، تم نے ان کا ذکر نہیں کرنا۔ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ عَلَيْهِمْ، میں ان کے اس طرح ذکر کرنے سے
تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پڑ جائے گا۔ آج ایک گروہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے، حضور کی اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا وہ گناہ سمجھتا ہے، اور حضور کی اہل بیت اطہار کا اگر ذکر آئے اس کا چہرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک ایسا گروہ ہے جس کے سامنے حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا ذکر ہو خوش ہوتا ہے، حضور کے صحابہ کا ذکر آئے تو اس کا چہرہ بگڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے ان کے جو باہمی اختلافات تھے اس کے اندر ہم پڑ گئے، ہم نے ان کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اور جب سے ہم نے ان کے آپس کے اختلاف کا ذکر کرنا شروع کیا ہے ہمارے دلوں کے اندر بھی اختلاف پڑ گیا۔ تو اس سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آپس میں اختلافات ہیں تم ان کا ذکر نہ کرو، اگر ان کا ذکر کرو گے تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اختلافات کی وجہ سے تمہارے دلوں میں اختلاف پڑ جائے گا۔ وَاذْكُرُوا مَحَاسِنَ أَصْحَابِي، پھر ہم کریں کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کرنا ہے تو میرے صحابہ کے محاسن کو بیان کرو، ان کی خوبیوں کو بیان کرو، ان کی اچھائیوں کو بیان کرو، ان کی جتنی بھی خوبیاں ہیں جتنی بیان کر سکتے ہو میرے صحابہ کی خوبیاں بیان کرو۔ حَتَّى تَالِفَ عَلَيْهِمْ قُلُوبُكُمْ، فرمایا جب تم ان کی خوبیاں بیان کرو گے تو اس کے سبب سے اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے اندر میرے صحابہ کی محبت رکھ دے گا۔ تو فی زمانہ اس اختلاف سے بچنے کے لیے ہمیں حضور علیہ السلام کے صحابہ کے جو آپس میں اختلافات ہیں ان کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے صحابہ کے جو محاسن ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں، ان کی جو اچھائیاں ہیں، ان کو ہمیں بیان کرنا چاہیے تاکہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر عام ہو جائے۔ اب کوئی آدمی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی برابری کے بارے میں اگر کچھ سوچے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں مختلف قسم کی زبانیں دراز کرنے والے وہ اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ اس حوالے سے بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3470 ہے، اس کو ترمذی کے اندر بھی نقل کیا گیا، اس کو سنن ابی داؤد کے اندر بھی نقل کیا گیا، مختلف احادیث کی کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، تم میں سے کوئی آدمی بھی میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہے، ان کے بارے میں گالم گلوچ نہ کرے، اپنی زبان کو دراز نہ کرے۔ لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، ان کو گالیاں مت دینا۔ فَلَوْ أَحَدُكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفیہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر، کس کے برابر؟ احد پہاڑ کے برابر اگر کوئی آدمی سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ احد پہاڑ جنہوں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ رب العزت انہیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ یہ احد وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینہ طیبہ کے اندر ایک پہاڑ ہے یحبنا ونحبہ، وہ پہاڑ ہو کے پتھر ہو کے ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اس پہاڑ کے اوپر جلوہ گر ہوئے، آقا علیہ السلام کے ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ آقا علیہ السلام اس پہاڑ کے اوپر جلوہ گر ہوئے تو یہ خوشی کے ساتھ ہلنے لگ گیا، خوشی کے ساتھ جھومنے لگ گیا۔ کوئی بات ہوتی ہے نا جو دل کو لگتی ہے تو بندہ جھوم جاتا ہے، پہاڑ خوشی کے ساتھ جھومنے لگ گیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ایڑی مبارک مارتے ہوئے کہا اسبت یا احد، اے احد تو ٹھہر جا،
فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عود رک، تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے، صدیق اکبر ہے اور 2 شہید ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جن کو صدیق کہا ہو، خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جن کو شہید فرمایا ہو، ان کے بارے میں ہماری زبانیں دراز ہوتی ہیں۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے آج بھی انہیں اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے تو آج بھی انہیں اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگلا جملہ جو ہے وہ اس سے زیادہ مزیدار ہے، وَمَا وَلَا نَصِیب پائے ہے، میرے صحابی کے نصف کے برابر بھی وہ آدمی نہیں پہنچ سکتا، نصف کے برابر بھی وہ آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظمت و شان کو سمجھیے۔ حضرت نصیر بن دغلوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضرت نصیر یہ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم حضور علیہ السلام کے صحابہ کو برا بلا مت کہو، انہیں گالم گلوچ مت دو۔ فی زمانہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان اقدس میں گستاخیاں کر رہا ہے، کوئی حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے بارے میں گستاخیاں کر رہا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم آقا علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان کو دراز مت کرو۔ فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِهِمْ عُمُرِهِ۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ تھا اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، نہ میرے صحابی کے برابر ہو سکتا ہے، نہ میرے صحابی کے نصف کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرتا ہے، اسے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے اس کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہیں اور ایک لمحے کی صحابی کی جو نیکی ہے وہ ایک طرف ہے۔ ہماری پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صحابی کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک لمحے کی جو نیکی ہے وہ ایک طرف ہے۔ اور ایک جمعۃ المبارک پر میں نے حدیث مبارکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کی تھی، اس میں آقا علیہ السلام نے جبریل امین سے یہ فرمایا کہ اے جبریل میرے عمر کی جو شان جو آسمانوں میں بیان ہوتی ہے ذرا بیان کیجئے۔ تو سیدنا جبریل امین نے آگے سے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں عمر فاروق کی وہ نیکیاں جو آسمانوں میں بیان ہوتی ہیں میں بیان کرتا رہوں تو جتنا عرصہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر رہے تو پھر بھی میں ان کی نیکیوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور وہ عرصہ کتنا تھا؟ فرمایا 950 سال کا عرصہ۔ 950 سال کے عرصے میں بھی میں عمر فاروق کی وہ نیکیاں وہ اچھائیاں جو آسمانوں میں بیان ہوتی ہیں نہیں بیان کر سکتا۔ اور فرمایا فَإِنَّ عُمَرَ لَحَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ، فرمایا عمر تو ابو بکر کی تمام نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ ادھر اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں، فرمایا تمہاری تمام عمر کی نیکیاں چاہے تو غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، کسی بھی مقام پر تو فائز ہے، لیکن تیری ساری زندگی کی نیکیاں
وہ صحابی کے ایک لمحے کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتی. اور ادھر ابو بکر کی شان کو دیکھو, 950 سال میں عمر کی نیکیاں نہیں گنی جا سکتی, اور ابو بکر کی تمام جو نیکیاں ہیں ان میں سے ایک نیکی عمر فاروق کی تمام نیکیوں پر بھاری ہے. یہ شان ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کی. اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے, جس کو ترمذی کے اندر نقل کیا گیا, حدیث نمبر 3462 ہے. حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, کہ میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرو. کس کے بارے میں؟ میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضم بعدی, میرے بعد تم انہیں اپنی گفتگو کا نشانہ نہ بنا لینا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان علی شان ہے, جو آج حضور علیہ السلام کے صحابہ کو اپنے نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں, وہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان پڑھ لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کو تم حد پہ تنقید نہ بنانا, ان کو برا بلا مت کہنا, ان کے بارے میں اپنی زبان کو دراز مت کرنا. فمن احبہم فبحبی احبہم, جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت سے میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے. تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو, طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے. فمن احبہم, جو ان سے محبت کرتا ہے, فبحبی احبہم, وہ میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, اور فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو یاد رکھو وہ میں محمد مصطفیٰ کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے. اور آج اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر آئے جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس میں اپنی زبان کو دراز کر رہا ہو, یہ حدیث مبارکہ یاد رکھ لیں, وہ مصطفیٰ کریم کے بغض کی وجہ سے, حضور سے دشمنی کی وجہ سے حضور کے صحابہ کو بھونک رہا ہے. وہ ڈائریکٹ تو حضور کو نہیں کچھ کہہ سکتا نا, اس نے حد پہ تنقید بنایا تو حضور کے صحابہ کو. جو آدمی میرے صحابہ سے بغض رکھے سمجھو وہ میری وجہ سے ان سے بغض رکھ رہا ہے. ومن اذاہم فقد اذانی, جو میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائے گا سمجھو کہ اس نے میں محمد مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی. ومن اذاہم فقد اذانی, جو میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن اذانی فقد اذی اللہ, اور جو آدمی مجھے تکلیف پہنچائے سمجھو اس نے رب کو تکلیف پہنچائی. ومن اذی اللہ فیوشک ان یاخذہ, جو رب کو تکلیف پہنچائے تو پھر رب پہ لازم ہے کہ رب اس کی گرفت فرمائے, پھر رب اس کو عنقریب پکڑ لے گا, اس کو رب نے نہیں چھوڑنا. اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرما دیا وہ ہونا اسی طرح ہے. آج جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے جو اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں, آج ان کے پاس وقت ہے. حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے, حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان دراز کرنے والے, آج توبہ کر لیں, آج ان سے معافیاں مانگ لیں. قیامت والے دن رب نے ان کو نہیں چھوڑنا, کیونکہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ برحق ہے. اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی میرے صحابہ کی, یہ ہم جو بیٹھے ہیں ہم نے جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت و شان, ان کی ناموس کے حوالے سے جو چند جملے کہے ہیں آقا علیہ السلام کے فرامین عالی شان میں سے,
اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والا ہے، جو ان کی ناموس کا پہرے دار ہے، اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا من حافظنی فی اصحابی کنت لہ یوم القیامت حافظا، جو میرے صحابہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والا ہے، قیامت والے دن نار جہنم سے اس کی حفاظت کرنے والا میں محمد ہوں۔ اگر قیامت والے دن نار جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کا تعاقب کریں جو حضور علیہ السلام کی شان میں، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں جو اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں، ان کا تعاقب کریں تاکہ قیامت والے دن مصطفیٰ کریم کی ضمانت مل جائے۔ میں قیامت والے دن میں اس کی حفاظت کروں گا۔ وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اور جو میرے صحابہ کو برا بلا کہے پھر اس پہ رب کی لعنت ہو۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، اسے کہو تیرے شر پہ رب کی لعنت ہو۔ جو حضور کے صحابہ میں اپنی زبان کو دراز کرتا ہے، حضور کے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، اس کے شریر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے نبی نے اس کو شریر کہا ہے۔ وہ مصلح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ منبر پہ بیٹھا ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے، چاہے وہ اپنے آپ کو واعظ ہی کیوں نہ کہتا ہو، لیکن حضور کے صحابہ کے بارے میں وہ اپنی زبان دراز کرتا ہے تو وہ واعظ نہیں ہے، وہ مصلح نہیں ہے، وہ شریر ہے، وہ شر پھیلانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شریروں سے اللہ رب العزت ہمیں پناہ عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ، حضور علیہ السلام کی آل بیت اطہار سے ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔